مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل والوں نے بے حیائی شروع کر دی ہے, پیچھے 2 خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے نا, یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. چلیے بھائی, اگر پردے کا اہتمام کیا جائے تو خواتین سائیکل یا موٹر سائیکل چلا سکتی ہیں؟ کیوں؟ پہلا سوال یہ, کیا اسلام کا مزاج ہے کہ عورتیں موٹر سائیکل لے کے باہر پھرتی پھریں؟ ہاں, اگر کوئی عورت بیچاری اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے گھر کوئی مرد نہیں ہے, کوئی سودا صرف لانے والا نہیں ہے, چنگچیوں کے کرائے نہیں وہ دے سکتی ہے, موٹر سائیکل میں اس کو آسانی ہے, تو وہ اپنے شرعی پردے کے حقوق رکھتے ہوئے بالکل چلائے. اسلام میں تو کہیں اس کو حرام نہیں کیا گیا. یعنی اگلے زمانوں میں عورتیں بھی تو مطلب اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے نا جی, صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت اکیلے چلے گی اونٹ پہ سوار ہو کے اور کعبے کا طواف کر کے جائے گی. تو وہ موٹر سائیکل چلایا نا اس زمانے میں, انہوں نے پہلی لینڈ روور چلائی اس زمانے دی, اکیلی عورت نے. اس زمانے کی لینڈ روور تو یہ اونٹ ہی تھا نا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی میں ضمن بتا دیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے, میں دبئی میں رہتا ہوں اور پاکستان سے اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتا ہوں, تو اکیلے سفر کر سکتی ہے وہ؟ ہاں, حالت امن ہونا, یعنی یہاں سے اس کے رشتہ دار, محرم رشتہ دار اسے جہاز میں بٹھائیں اور وہاں سے جا کے وہ ریسیو کر لیں. تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ اس عورت کے اوپر لعنت ہے جو بغیر محرم کے سفر کرے گی. اس کی تھیم یہ تھی کہ امن قائم رہے. تو اب یہاں پہ اجتماعی طور پہ اتنی دنیا ہے, کمبائنڈ سفر کر رہی ہے, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, یہ ناممکن ہو جائے گا, اس طرح چلایا نہیں جا سکتا نظام. تو ورنہ سے یہ ڈبل ٹکٹ خریدے وہ محرم چھوڑنے کے لیے جائے. آپ تھیم کو فالو کریں کہ اصل میں امن, اور ثبوت وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہ زمانہ آ گیا تھا کہ ایک اکیلی عورت چلی تھی ہیرا شہر سے, عراق سے, اور طواف کعبہ کر کے گئی تھی, راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا تھا. اور اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ عورت حالت امن میں اکیلا سفر کر سکتی ہے. اگر یہ حرام ہوتا اور صرف واقعی یعنی مقصود ہوتا بیان کرنا, تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کرے گی وہ حرام کام, یہ تو آپ نے نہیں کہا. اسی کے تحت امام ترمذی نے, امام شافعی, احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج بھی کر سکتی ہے امن کی حالت میں, کمبائنڈ فارم میں اگر جا رہی ہو, لیکن بہت جوان عورت نہ ہو, اس کے بیٹھنے کا بھی مسئلہ ہے نا. تو اس میں جو ہے نا وہ جہاز میں بیٹھنے والا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی مٹکے والا معاملہ ہوگا ہی نہیں نا. تو وہ اس کا کوئی ایسی سیٹ کروا دیے, کوئی دم کی طرف اکیلے والی سیٹ کروا دی جائے یا کسی عورتوں کے ساتھ. بلکہ وہ ہمارے تو ماشاءاللہ مسلمان جب جہاز میں بیٹھتے ہیں آپس میں طے بھی کر لیتے ہیں, عورتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں, مرد ایک طرف, اس میں تو مٹکے والا کام ہی کوئی نہیں ہونا. لیکن حج کے سفر کے دوران تو صبح و شام, دن رات, کھانے پینے, وہاں میں مٹکے کا کام ہو سکتا ہے. وہ اس میں اوائڈ کرنا چاہیے جب تک کہ عورتیں عورتوں میں رہیں اور مرد مرد میں رہیں, پھر تو ٹھیک ہے, جیسے عموماً یہی ہوتا ہے, پھر ہو سکتا ہے. میرا تو کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے حالت امن میں, اس حدیث کے تحت.